میں کہتی ہوں جب بھی آپ کے بچے تنگ کر رہے ہوں تو یہ والا لنچ تو ان کو ضرور بنا کے دیں۔ اور یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے اقتصادیہ ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے، لیکن ونڈو شاپنگ اتنی لمبی ہوگی کہ 3 سے 4 گھنٹے چلے گئے۔ پھر آ کے میں نے یہ والا لنچ بنایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو آج ہے جیسے کہ ویکینڈ، تو ویکینڈ پہ کرنی ہوتی ہے گروسری، تو میں نے کہا چلیں آج چلتے ہیں اقتصادیہ، وہاں سے ہم گروسری کرنے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے تو کرنی تھی ونڈو شاپنگ، اور آپ کو پتہ ہے ونڈو شاپنگ لیڈیز کی کیسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم آگے ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں بچوں کے لیے میں نے کہا کچھ سنیکس وغیرہ اور یہ چیزیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اپنی گروسری۔ تو گروسری سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے گروسری کر دی ہے سٹارٹ، کیونکہ مجھے تھوڑی چیزیں لینی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بندہ 1-2 چیزیں سوچ کے جائے کہ ہاں ہم نے یہ لینا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں دکھ جاتی ہیں جو ہمیں لینی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم لے لیتے ہیں۔ اور جو چیز میں سوچ کے گئی تھی گھر سے، تو میں نے کیا لینا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے لینا تھا یہاں پہ ملک، جیسے آئل ہو گیا، سبزیاں ہوگی، اور بچوں کے لیے بریڈس وغیرہ میں نے کہا یہ جا کے لے کے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویکنڈ پہ ختم ہو جائے نا تو پھر مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا چلے جا کے یہ ساتھ لے کے آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں بچوں کے لیے پھر میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں لے لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اور یہاں پہ مجھے دیکھیے کوکا کولا، اس کے ساتھ پڑے تھے گلاس۔ اچھا میں سمجھی کہ اس کے ساتھ اگر 6 پیک ہیں تو 6 ہی گلاس ہوں گے، پر ہم نے پوچھا تو پر ایسا نہیں تھا، آپ نے 1 پیک اٹھانا ہے، اس کے ساتھ آپ کو 1 گلاس فری ملنا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں اس کو رہنے دیتے ہیں، اس کو تو ہم نہیں لیتے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے بریڈ وغیرہ بچوں کے لیے اٹھائے، اور یہاں پہ کچھ میں نے سلاد، پتا گوبھی، یہ چیزیں اٹھائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سبزیاں تو مجھے چاہیے، تو میں بہت زیادہ سبزیاں یوز کرتی ہوں۔ سبزیاں دیکھتے دیکھتے یہاں پہ مجھے کچی کھجور مل گئی، اوف میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے، مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے اس کا بھی 1 پیک اٹھا ہی لیا۔ اس کے بعد ہم آگے یہاں پہ بل کروانے، کیونکہ گروسری ہماری ونڈو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو شاپنگ کیسی تھی ہماری گروسری۔ تو یہاں پہ پھر ہم نے یہاں پہ لائن لگے ہوئے بھی ہمیں ہو گئے تھے 10-15 منٹ، یقین مانے دوپہر کا ٹائم تھا، لیکن پھر بھی اتنا رش تھا۔ میں نے کہا نہیں ہوگا رش، شام میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن نہیں یہاں پہ بھی بہت زیادہ تھا، ہمیں 10-15 منٹ تو لائن پہ ہی لگ گئی۔ اس کے بعد ہم نے کروایا بل، پھر میں نے کہا چلتے ہیں نکلتے ہیں گھر کی طرف۔ گروسری تو ہماری ہوگی کمپلیٹ، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ باہر کتنی گرمی ہے، اور دھوپ ایسے ہے جیسے میں کہتی ہوں کیا پتہ نہیں، جیسے یہ دیکھو 12-1 کا ٹائم ہوتا ہے، اسی طریقے سے تپتی ہوئی دھوپ تھی۔ اس کے بعد پھر گاڑی میں سامان رکھا، گاڑی میں سامان رکھنے کے بعد ہم نکلے گھر کی طرف۔ میں نے کہا چلتے ہیں، بچے بھی گھر پہ ہیں، وہ ویٹ کر رہے تھے کہ مما کب آؤ گی، مجھے لگی ہے بھوک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ 10-15 منٹ ویٹ کریں، ہم سیدھا گھر کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جیسے ہی گھر میں پہنچے تو گروسری میں نے نکال کے رکھی۔ آپ کو پتہ ہے گروسری ہو جائے لیکن اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو سب چیزیں میں نے وہیں پہ چھوڑ دی۔ پہلے میں نے کہا بچوں کو کچھ اچھا سا بنا کے دیتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے میں نے کچھ یہاں پہ سیلڈ وغیرہ کے لیے چیزیں لی۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو میں سیلڈ بنا کے دے دیتی ہوں، ہسبینڈ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، تھوڑا سا بچوں کے لیے بھی، کیونکہ بچے، میں، میرے ہسبینڈ، ہم لوگ سیلڈ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا سیلڈ بنا لیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا میں ان کو اچھا سا ایک لنچ بنا کے دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں رہتے ہوئے، جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں تو ان کو روٹین کا پتہ ہے، جیسے ابھی تو پھر بھی ویکیشن چل رہی ہے، لیکن عام روٹین بھی یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجو تو مدرس کا یہی روٹین ہوتا ہے، لیکن اب جیسے کہ ویکیشن ہے تو اس میں یہ چل رہا ہے کہ بھی بچے 11 بجے، 11:30 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے بعد اس کو دے دو تھوڑا بہت ناشتہ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے ہلکا پھلکا، وہ کھا کے ایزی ہو جاتے ہیں، تو ان کو کچھ ہیوی نہیں کھانا ہوتا، تو اس کے بعد ان کو لگ جاتی ہے بھوک۔ لیکن آج تو کافی زیادہ پھر لیٹ ہو گیا کیونکہ میں چلی گئی گروسری کرنے کے لیے، تو یہاں پہ مجھے 4-4:30 کا ٹائم ہو ہی گیا، تو بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو بھی میں نے کہا چلیں آپ تھوڑا سا ویٹ کرو، اس کے بعد مما آپ کو پیارا سا لنچ بنا کے دیتی ہے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے کھا کے۔ اچھا یہ والا جو میں سیلڈ بنا رہی ہوں نا، یقین مانے یہ اتنا مزیدار، اتنا ٹیسٹی بنتا ہے، تو اس کو ضرور بنا کے ٹرائی بھی کیجیے گا، اور پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ والا سیلڈ کیسا لگا۔ کیونکہ جب ہم کوئی بھی چیز نہیں کھا رہے ہوتے، کچھ بھی ایسا ہیوی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو یہ والا سیلڈ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میرے گھر میں تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، میں اپنے بچوں کو بہت بنا کے دیتی ہوں، میں بھی، میرے ہسبینڈ، سب ہم بہت شوق سے ہی کھاتے ہیں۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو سبزیاں بھی کھلاتی ہوں، سیلڈ بھی کھلاتی ہوں، اور مٹن، بیف، یہ سب چیزیں، لیکن زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو یہ سیلڈ اور ان چیزوں پہ کھلاؤں، ان چیزوں کا ان کو عادی کروں، کیونکہ یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یہ چیزیں نہیں کھاتے، نہیں بالکل بھی ان کو پسند نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ میرے بچوں کو یہ سب چیزیں بہت پسند بھی ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، تو وہ لوگ شوق سے ہی کھا لیتے ہیں۔ آپ کے بچے بھی کھاتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور یہاں پہ یہ ہمارا سیلڈ بھی بس بن کے ریڈی ہونے والا ہے، پھر ہم چلتے ہیں لنچ کی طرف۔ اور آپ میری ویڈیو کہاں سے واچ کریں یہ مجھے کمنٹ کیجیے گا، اور میری ویڈیو
ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ مجھے پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے گا، اور میری ویڈیو پہ نیو ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ جب آپ کے پیارے سے کمنٹس آتے ہیں نا، یقین مانے بہت اچھا لگتا ہے، بہت دل کو سکون آ رہا ہوتا ہے اتنے پیارے پیارے سے کمنٹس پڑھ کے کہ ہاں اب ویڈیوز بنائی جائیں، اب اچھی سی ریسپیز بنائی جائیں، کیونکہ اچھے سے کمنٹس آتے ہیں جب بہت مزہ آتا ہے، بہت دل کو سکون آتا ہے۔ تو اسی لیے مجھے اس ویڈیو پہ کمنٹس ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ والی میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور یہاں پہ باتوں پہ سیلڈ بھی میں نے سارا کٹ کر لیا، اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے حسب ضرورت، زیادہ نہیں، اور تھوڑی سی ہم نے یہاں پہ کالی مرچ ڈالنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا، اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا مایونیز 1 سے 1.5 چمچ کے برابر، پھر ہم نے کر دینا ہے مکس اس کو۔ اور یقین مانے یہ والا سیلڈ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور پھر کمنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو یہ والی سیلڈ کی ریسپی کیسی لگی، بہت مزیدار سا بنا ہے۔ تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اب بچوں کے لیے ہم نے کیا بنانا ہے۔ بچوں کے لیے ہم نے بہت ہی ہیلدی سا یہاں پہ لنچ بنانا ہے، تو اس کے لیے میں نے 3 سے 4 لے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے آلو، اس کے میں نے چھلکا اتار دی، اس طریقے سے میں نے کدو کش کر لینا ہے، کدو کش کر لینا ہے۔ اس کے اندر میں نے کچھ بھی ایسا ہے نہیں ڈالنا جو ہیوی ہو یا بچوں کی صحت کے لیے اچھا نہ ہو، سمپل سا ہم نے یہاں پہ بنانا ہے لنچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یقین مانے یہ بہت مزیدار اور بہت ہیلدی بھی ہوتا ہے، تو ضرور ٹرائی بھی کیجیے گا اور پھر کمنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگا۔ تو یہاں پہ سارا ہم نے کدو کش کر لیا آلو کو، اس کے بعد ہم نے پانی ڈال کے اس کو رکھ دینا تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو، کیونکہ آلو جب کٹ کر کے رکھتے ہو یا کدو کش کر کے تو کلر ہمیشہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ بلیک سا آ جاتا ہے، تو اسی لیے پانی میں ڈال کے اس کو ضرور رکھا کریں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے نکال لیا، بالکل میں نے اس کو ڈرائی کر لیا۔ اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے کالی مرچ ایڈ کر دی، اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی نمک۔ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے کر لینا ہے مکس کر لیں گے جب، اس کے بعد ہم اس کو کچھ بھی اور نہیں ایڈ کرنا، بس ہلکا سا ہم نے پین گرم کرنا ہے، آئل اس کے اندر گریس کرنا ہے، آئل بھی زیادہ نہیں لگے گا، بس نارمل سا ہم نے آئل ڈالنا ہے۔ اس کے بعد بس یہ ہم نے جو کدو کش کیے ہیں آلو، اسی طریقے سے ہم نے پھیلا دینے ہیں اس کے اندر پین کے اندر، اور یہ جھٹ پٹ بن کے ریڈی ہونے والا لنچ ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ اچھی اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے جیسے آلو پھیلا دیے ہیں اس کو، بالکل جیسے ہم نے روٹی بنانی ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو پھیلا دیا۔ یہاں پہ میں نے لے لی ہیں 2 عدد انڈے، اس کے اندر بھی میں نے صرف کالی مرچ ڈالنی ہے، ہلکا سا نمک ڈالنا ہے، اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا، بس کالی مرچ اور نمک ڈالا، اچھے سے اس کو پھینٹنا ہے۔ پھینٹنے کے بعد اسی کے اوپر ہی ہم نے لگا دینا ہے، اور بس آپ کا 5 سے 6 منٹ کے اندر آپ کا لنچ بہت زیادہ مزے والا ریڈی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن فلیم بالکل میڈیم رکھنا، فلیم ہائی بالکل بھی نہیں رکھنا۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے انڈا سارا اسی کے اوپر پھیلا دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم نے آلو کو کدو کش کیا ہے نا، وہ ٹوٹیں گے نہیں، وہ بکھریں گے نہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک دم سے چپک جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک ٹماٹر کو ہم نے گول سلائس میں ہی کٹ کر لینا ہے، اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہرا لہسن۔ ان دونوں چیزوں کو ہم نے کاٹ کے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ یہ دیکھیں پہلے ہم نے انڈے کو پلٹ دینا ہے، یہ دیکھیں بالکل بھی نہیں چپکا، آرام سے یہ چینج ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پلٹ دیے سائڈ، تو اب ہم نے یہی والی تہہ لگا دینی ہے جو ہم نے ٹماٹر کٹ کیے، اور اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ ہرا لہسن کٹ کیا وہ ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دینا ہے۔ لہسن کی جو خوشبو آتی ہے نا، میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے، بہت مزے کی، بہت ہی پیاری سی خوشبو ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے یہ والا لنچ ٹرائی کرنا ہے تو لہسن کو تو اسکپ نہیں کرنا، ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے لگا دیں گے چیز۔ یہ دیکھیں یہ بس آپ سمجھے لاسٹ پروسیس ہے، اور اس کے بعد ہمارا مزیدار سا اچھا سا خوبصورت سا لنچ بن کے ریڈی ہو جائے گا، جو آپ بھی خوش ہو جائیں گے جھٹ پٹ بنا کے، اور آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اس کو کھا کے۔ اور اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس چیز کی اچھی سی تہہ لگانی ہے، صرف 2 سے 3 منٹ کا دم لگانا ہے، اور الحمدللہ ہمارا لنچ اور بن کے ہو گیا ریڈی، اور ماما پاپا بھی خوش، بچے بھی خوش، اور لنچ بھی ریڈی۔ اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔